الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس شان سے کہتا ہے یہ قرآن مبین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ معزز محترم سامعین ذی وقار، حاضرین گرامی قدر، وقت کے قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک قرارداد لے کر حاضر ہوا ہوں۔ معزز محترم سامعین ذی وقار، حاضرین گرامی قدر، آج کل کے اس دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمان میں جانے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے راستے ہیں، کئی تو چور راستے اور خفیہ راستے بھی ہیں۔ انہی راستوں میں سے کچھ راستے غیر مسلم اقلیتوں کے لیے رکھے گئے کہ اگر وہ سیٹ جیتیں یا نہ جیتیں ان کے لیے کوٹا مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی کوئی کوٹا مقرر کر دیا گیا ہے کہ وہ جیتیں یا نہ جیتیں وہ اسمبلی میں پہنچ جاتی ہیں۔ میں ایک آج کل کے حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کبھی ٹرانسجنڈر بل پاس ہو جاتا ہے، کبھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال دیا جاتا ہے، کبھی 295C کو چھیڑ دیا جاتا ہے، ان ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں پرزور مطالبہ پیش کرتا ہوں کہ اب علماء کرام کے لیے بھی ایک راستہ بنا دیا جائے، ہر اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلیوں میں بھی، کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم تمام مکاتب فکر کے ایک ایک عالم دین کو ہر اسمبلی میں راستہ دیا، سیٹ دی، تاکہ اس قسم کے چور دروازے استعمال کر کے شریعت کے خلاف بلوں کو پاس نہ کروائیں۔ اگر علماء کرام اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں گے، چار علماء کرام ہوں گے، کسی میں جرت نہیں کہ شریعت کو چھیڑ سکے، شریعت کے خلاف کوئی بل پاس کروا سکے۔ اگر آپ لوگ میری اس قرارداد سے متفق ہیں تو ہاتھ اٹھا کر میری حمایت کیجیے۔ کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ علماء کرام کو اسمبلیوں میں ہونا چاہیے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی غیر شرعی بل پاس نہ ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ شریعت کے نام پہ جو ملک حاصل کیا گیا وہ شرعی تقاضوں کے مطابق چلے؟ تو پھر ہمیں اس قرارداد کو آگے پھیلانا ہوگا۔ یہاں کئی نوجوان بیٹھے ہیں جن کے پاس ایک بہترین پاور سوشل میڈیا کی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس قرارداد کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیں کہ پاکستانی اب یہ قرارداد منظور کرنا چاہتے ہیں کہ علماء کرام کو اسمبلیوں میں باعزت مقام اور باعزت سیٹ دی جائے۔ وما توفیق الا باللہ۔